کو پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جو ہے جیل پہلے تھانے پہنچایا، پھر وہ جیل پہنچایا گیا۔ مغرب میں ایک جانور کی زیادہ قدر ہے، لیکن جو تیسری دنیا کا بندہ ہے اس کی اتنی قدر بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کم از کم ہمارے لیڈران جو ہیں ان کی حد تک وہ بجانب بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈران تو بکاؤ مال ہیں، جب لوگ آپ کے پاکٹ میں پڑے ہوئے ہوں، جو آپ ان سے چاہیں کروا لیں، جو چاہیں ان سے بلوا لیں، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہی ہوگی، حالانکہ قوم ایسی نہیں ہے۔ اس نے اتنی دیر کے اندر ایک اور بندے کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اس نے بھی وہ گاڑی کے نیچے کسی کو لپیٹ دیا، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کس نوعیت سے اور کس فاتحانہ انداز سے یہاں سے رخصت ہوئے ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے امریکی ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمیں تو گردانتے ہی نہیں ہے نا، ہماری تو ان کی نگاہ کے اندر کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور پاکستانی جیل کیا ہوئی، پاکستانی کسٹڈی کیا ہوئی، یہ تو ہمارے علم میں ہے۔ تو ان حالات کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری فیس ویلیو کے اوپر لیتے ہیں۔ تو یہ سب اس طرح کی ایک سوچ کی مینیفیسٹیشن ہے۔ عدالت لگتی رہی، پیشیاں ہوتی رہیں، وکلاء دلائل دیتے رہے، اور مقتولین کے ورثاء ریمنڈ کو سرکاری مہمان کا درجہ دیے جانے اور پاکستانی خفیہ اداروں کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے، مگر بدقسمتی سے حکومتی اور عدالتی ایوانوں میں کوئی کھلبلی نہ مچ سکی۔ مچتی بھی کیسے؟ مرنے والوں کا تعلق کسی اعلیٰ خانوادے سے کہاں تھا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں جو واقعات سامنے آئے، اب تو میڈیا میں تمام باتیں آ چکی ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کا تعلق کہاں سے تھا۔ آج تک بھی وہ حقائق سامنے نہیں آئے کہ اس کا کسی بھی سفارت خانے سے اس کا تعلق تھا، وہ وہاں کا کہیں ریکارڈ اس کا موجود نہیں تھا۔ جو شواہد حاصل ہوئے وہ تو ایسے شواہد تھے کہ جس میں گاڑی میں سے جو اس کے ویڈیو نکلی ہیں، جو تصاویر نکلی ہیں، جو تمام چیزیں نکلی، وہ اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ پورے پاکستان میں جو جاسوسی کا نظام اس وقت امریکہ نے پھیلایا ہوا ہے، اس جاسوسی کے نظام کی نگرانی کرنا اور اس کو جو ہے تمام آرگنائز کرنا اور مانیٹر کرنے کا کام جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس انجام دے رہا تھا۔ ہمارے حکمرانوں نے شروع ہی سے یہ بیان دینے شروع کر دیے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے اور اسے جو استثنائی کیفیت حاصل ہے، حالانکہ قتل کا جرم کرنے والے کو کبھی استثنائی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ ہماری حکومت نے جو ہے امریکی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہی آگے بڑھایا۔ استثناء تو بالکل نہیں تھا، امیونٹی تو بالکل نہیں تھی، ایک غلط ٹریک کے اوپر قوم کو لے جا رہے تھے، اور غالباً سوچ یہ تھی کہ شاید نکل جائیں۔ شاید صرف ایک زندہ ہستی اور تھی جو ریمنڈ ڈیوس پر ان تمام عنایات کی شاہد تھی، ایک ایسی ہستی جسے حضرت ریمنڈ علی جناب نے کمال مہربانی سے بیوگی کی ردا عطا کی تھی۔ 18 کروڑ تماش بینوں اور ان کے نام نہاد رہنماؤں کے برخلاف شمائلہ بہت کم ظرف نکلی، اور زہریلی گولیاں کھا کر ریمنڈ ڈیوس کے لیے سزائے سخت کا مطالبہ کرتے ہوئے سفر آخرت پر جا نکلی۔ وہ اس واقعے کی سب سے بڑی مدعی تھی، جس نے آخری وقت تک، آخری جو رکاوٹ تھی، بھائی بہن والدہ سب کچھ جھک گئے تھے، وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی کہ جی میں نے خون بہا نہیں لینا، وہ آخری وقت تک وہ نہیں اسپتال میں بھی آپ اگر اس کا انٹرویو دیکھیے، وہ مرنے والی جب تھی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے قاتل کو بخشنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل، لیکن اس پہ تحقیق ہوگی اور بہت سے راز جو ہے وہ افشاں ہوں گے۔ اس نے ایک لحاظ سے امید توقع باندھی تھی کہ کچھ نہ کچھ انصاف ملے گا اور قاتلوں کے ساتھ حکومت جو ہے وہ سخت ہاتھوں کے ساتھ اور آہنی آنسوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس نے احتجاجاً یوں کہہ لیں کہ وہ خودکشی کر لی، اور اس نے یہ کہتے ہوئے زبان سے اس کے الفاظ نکل رہے تھے جو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف نہیں ملا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا
اور حکومت تماشبین رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کا جو کردار ہے وہ ہماری تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھے جانے کا متقاضی ہے، کیونکہ ایک طرف سرکار بکی ہوئی تھی، دوسری طرف عدالتیں جو ہیں وہ کمانڈ پرفارمنس کے اوپر کام کر رہی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات میں جہاں پر کہ انتظامیہ کیا اور عدلیہ کیا اور میڈیا کیا سارے کے سارے جو ہیں they were dancing to a certain tune، وہاں پر ایک کمزور عورت جس کا پاکستانی معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا عورت کا، اس نے جو کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی سیلیوٹ دس لیڈی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تشخص ہے اس کی ریپرزنٹیشن اس نے کی ہے کہ اصل پاکستان یہ ہے. شمائلہ کی موت نے امریکی غلامی کا طوق پہنے کالے انگریزوں اور آزاد عدلیہ کی دہائیاں دیتے کے منہ پر ہمیشہ کے لیے کالک مل دی. ایک ایسی کالک جس کا داغ یقیناً برسوں دھویا نہ جا سکے گا. آپ جو الفاظی یا لفاظی ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان تمام سے ایک پردہ ہٹ گیا کہ طاقت جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے. اور یہ تمام سیاسی اندھے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً میں سمجھ اتنے اندھے نہیں ہیں، لیکن یہاں مفادات والی بات ہے. شمائلہ کی موت نے جو ہے ایک پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری عدلیہ اور ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے اس سے کوئی تاثر نہیں لیا اور اس سلسلے میں بالکل ہی جو ہے اگنورنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم آزاد قوم میں سے نہیں ہیں، ہمارے حکمران کی غلام ذہنیت رکھتے ہیں. وہ ایک سٹیج آتا ہے ضمیر کا، ایک سٹیج آتا ہے کانشنس کا، کہ جہاں پر بری بات میں اور اچھی بات میں کوئی تمیز نہیں رہتی، جہاں پر بندہ جو ہے اس کو صرف ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے شارٹ ٹرم مفاد میں کیا ہے، جو کچھ بھی اس شارٹ ٹرم مفاد میں ہے وہ ٹھیک ہے. حکومتی بے حسی اور عدالتی خاموشی کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ اس سفر میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب کچھ نامعلوم افراد نے فیصل آباد میں متوفیہ شمائلہ کے ماموں کو گھر میں گھس کر زہریلی گولیاں کھلا دی، مگر انصاف کا متلاشی یہ غریب بدقسمتی سے مر بھی نہ پایا. شمائلہ کے ماموں کے ساتھ جو ہوا، میرا اس میں قیاس یہ کہ شمائلہ کے ساتھ بھی ہوا، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکا. اب شمائلہ کے ماموں کے ساتھ کیوں ہوا، اس کی وجہ بھی ان کا اٹل بیہیویئر تھا کہ وہ بندہ اس میں کھڑا ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا جی شمائلہ کی موت کے بعد وہ ایک گواہ بننا چاہتا تھا. یقیناً اس کا ایک خونی رشتہ بعض دفعہ ایسے فیصلے کرنے پہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ مجبور کرتی ہے. بہرحال ہمارے حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ ان تمام مقتولین کے خاندان اہل خانہ پر زور کیا، زبر ڈالا، اور ان کے والدین کے اوپر تمام چیزیں اخباروں میں آئیں کہ کس طرح سے جبر ڈال کر انہوں نے دیت کی رقم ان کو ادا کی، اور شمائلہ کے ماموں کے گھر میں گھس کر جس طرح سے انہوں نے اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور ان کو گولیاں کھلائیں اور زہر کی، اور کوشش کی کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے حکمرانوں کے خلاف جس سے ان کا پول کھل جائے گا، اس کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے سارا عمل کیا. یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جو اہم معاملات کے گواہ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو خرید لیا جاتا ہے یا ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، وہ ان معاملات کا سخت نوٹس تو کجا نوٹس بھی نہیں لیتی، اور نتیجہ پھر یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. بالآخر اس وقت کے وزیر خارجہ کو انصاف کے لیے بھٹکتے مظلوموں کا خیال آ ہی گیا، اور وہ ریمنڈ بابا کے استثناء سے انکار کر بیٹھے. مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اس وقت تک امریکی خوشنودی کی متلاشی ہماری حکومت اپنا فیصلہ عدلیہ کے حوالے کر چکی تھی. اس پورے کھیل میں ہمارے عسکری ادارے ایک ایسا فریق ثابت ہوئے جنہیں نہ تو اس وقت نیٹو کی سپلائی لائن بند کرنے کا خیال چھو کر گزرا،
اور نہ ہی ان سے اس معاملے پر کوئی واضح موقف اختیار کیا جا سکا۔ 16 مارچ 2011 وہ سیاہ دن جس روز حکومتی پسو پیش، عدالتی تردد اور امریکی دباؤ رنگ لے ہی آیا اور ریمنڈ ڈیوس کو پارسائی کا سرٹیفکیٹ دے کر باعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ جو ہے وہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ایک قوم کی کلئی کھول دی کہ ہم کیا ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایٹم بم کا نعرہ لگا کے ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، بعض دفعہ بڑے فخر سے ہم جو بہت سے اپنے اداروں پہ فخر کرتے ہیں، لیکن وہ تمام ادارے جب ایک معصوم شہریوں کو پناہ دے سکے، ان کے قاتل اس طرح سے دندناتے چلے گئے تو آپ نے اس کے بعد آپ دیکھیں ڈرون اٹیک میں کتنا زیادہ اضافہ ہو گیا، اس طرح سے اور واقعات کتنے اضافے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ قوم ہے جو اپنی لاشوں پہ جو سیاست کرنے والے ہیں، ان کو بیچنے والے لوگ ہیں، ان کو تو آسانی سے جو ان کی حزیمیت سے ان کو مبتلا کیا جا سکتا ہے، ان سے کھیلا جا سکتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے یہ واقعہ ہمارے اداروں کی کلئی کھول گیا، اس واقعے سے ہمیں اپنے کھوکھلا پن کا پتہ چل گیا۔ بہت سے ہمارے سیاستدان جو بہت بڑے بھڑکے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے اس واقعے پہ تبصرہ کرے۔ تمام ادارے خاموش تماشا دیکھتے رہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، ہمارے وزیر اعظم ہوں، ہمارے صدر ہوں، اور پوری قوم جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے حیرت کا مظاہرہ کرتی رہی اور ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 16 دسمبر کا دن جو ہے وہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو ایک آزاد قوم بنائیں، زندہ قوم بنائیں، تو ہمیں امریکہ کے مخمصے سے نکلنا پڑے گا۔ قوم کی تاریخ میں بلیک ڈے ہے اور انفرادی نوعیت کے اوپر ایک بہت بڑی زگ لگی ان لوگوں کے اوپر جو افیکٹیز تھے۔ کچھ لوگوں نے تو پیسہ دے کر کے معاملے کو طے کر دیا، لیکن جیسے آپ نے شمائلہ کا بتایا کہ وہ بیچاری تو اپنی جان سے گئی، لیکن بہرحال اس نے بھی اپنا نام پاکستان کی جو اچھی تاریخ ہے اس میں رقم کیا۔ یہ کس کا لہو ہے کون مرا، اے رہبر ملک کو قوم بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا۔ ریمنڈ کی رہائی نے نہ صرف ہمارے معاشرتی، سماجی اور عدالتی نظام کی اتھارٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا، بلکہ امریکیوں کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا کہ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، کسی بھی پاکستانی کی جان لے سکتے ہیں، کیونکہ محکوم قوموں کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوا کرتے۔